الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الاخلاص تلاوت کی ہے۔ تقریباً بلکہ یقیناً تمام احباب کو یاد بھی ہوگی، اور ہم اپنی نمازوں میں اکثر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان ہوا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی پوجا پاٹ کے لائق ہے، وہی مرادیں مانگنے کے لائق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی حاضر و ناظر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ہے جو امن دیتا ہے، وہی ہے جو عزتوں کا مالک ہے، عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، وہ چھیننے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا۔ مالک الملک بھی وہی ہے، جس کام کا ارادہ کر لے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کام کے لیے وہ کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، جنہوں نے آپ کی دعوت کی مخالفت کی، ان میں مشرکین ہیں، نصارہ ہیں اور یہود ہیں۔ یہ تینوں اپنے اپنے انداز سے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے ہوئے تھے۔ ایک خدا واحد کو ماننا یہ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا، اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی پرزور مخالفت کی، اور اسی مخالفت کی ذیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ جس خدا کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، جس اللہ کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، جس کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، ذرا اس کی صفت تو بیان کیجئے، اس کا شجر نسب کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے،
وہ کس چیز سے بنا ہے، تو ان سب کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چونکہ اس مختصر سی صورت میں عقیدہ توحید کو بدرجہ کمال بیان کیا گیا ہے، تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ عقائد کے اعتبار سے قرآن میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں، ایک توحید، دوسری رسالت اور تیسری آخرت۔ اور رسالت اور آخرت بھی نتیجہ ہے توحید کا، اس لیے کہ جب اللہ ہی مالک ہے تو بندے اس کے حکم کو کس ذریعے سے جانیں، اس لیے رسالت کی ضرورت ہوئی۔ اور بندے اگر عمل کریں اور عمل نہ کریں تو دونوں یکساں سلوک کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں، اس لیے معاد اور آخرت کی ضرورت ہوئی۔ تو یوں یہ سورہ مبارکہ اپنے مضمون کے اعتبار سے بڑی اہم ہے۔ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، نصارہ بھی مانتے تھے۔ اللہ کو ماننا توحید نہیں ہے کہ صرف اللہ کو مانے تو توحید ہے، بلکہ اللہ کو ایسا مانے جیسا وہ اپنی ذات اور صفات کے لائق ہے۔ نصارہ مانتے تھے، عیسائی مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا مانتے تھے، اس کے ساتھ روح القدس کو مانتے تھے۔ وہ ایک جانب ایک خدا کے قائل ہیں تو ایک جانب ایک میں 3 کے قائل ہیں، 3 میں کا ایک، معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنائے ہوئے تھے، اور مشرکین بت پرست یہ بھی خدا کو مانتے تھے، لیکن خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ خود قرآن پاک نے ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ ان سے پوچھو، مشرکین سے پوچھو، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دینے والا کون؟ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری قوت سماعت اور بصارت کا مالک کون؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو نکالتا ہے زندے کو مردے میں سے اور مردے میں سے زندے کو؟ ایک مرغی سے مردہ وجود انڈا برآمد ہوتا ہے اور مردہ وجود انڈے سے زندہ بچہ برآمد ہوتا ہے۔ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون اس سارے کائنات کی امور کی تدبیر کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ مشرکین جواب میں کہیں گے اللہ۔ اللہ کو مانتے تھے، یہ نہیں کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ کہتے تھے لات، منات، عزا، یہ کیا ہیں؟ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے معاذ اللہ خدا کی بیٹیاں ہیں ان کے عقیدے کے مطابق۔ قرآن نے ان کی تردید کی، أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ۔ یہ لات، یہ منات، یہ عزا،
یہ کیا ہے؟ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور خدا کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ یہ تو بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے۔ یہ صرف نام ہے، نام، ان کی اور کوئی حقیقت نہیں جو تم نے اللہ کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اسی طرح جنات کو مانتے تھے، جنات پرستی میں مبتلا تھے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اسی طریقے سے وہ ستاروں کو مانتے تھے، ستارہ پرستی کے قائل تھے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، آسمان میں بھی وہی الہ، زمین میں بھی وہی الہ، وہی حکیم ہے، وہی علیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور کوئی کام اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آبا پرستی کرتے تھے، اپنے باپ دادا کے طریقوں کو جانتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے اتاری اور اس کے رسول کی طرف، تو کہتے تھے ہمارے لیے کافی ہے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں جانتے ہوں اور وہ ہدایت پر نہیں ہو۔ اسی طریقے سے خود پرستی میں مبتلا تھے۔ ان سے پوچھو کہ بھئی تم کیوں مانتے ہو؟ تو جواب میں کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ اللہ اور ہمارے درمیان معاذ اللہ واسطہ ہیں، واسطہ، ذریعے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بھئی یہ جو کچھ تم سوچتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے، یکتا، احد۔ یکتا کے معنی اردو میں ہوتے ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں ہو، جس کی کوئی مثال نہیں ہو، یکتا ہے، یونیک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا اور اپنے حقوق میں بھی یکتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم۔ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ و جاوید ہستی ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے۔ کون ہے جو اس کے دربار میں شفاعت کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مگر اس کے علاوہ جو اللہ خود اپنے علم میں سے کسی کو کچھ دے، اور اس کی کرسی اور اس کا اقتدار وسعت پذیر ہے آسمانوں اور زمین کو، اور اس سب کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند و برتر اور عظمت والی ذات ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا
إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم واللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، غیب کی باتوں کو، حضور کی باتوں کو جاننے والا ہے، وہ نہایت ہی مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی بادشاہ، وہی پاک، وہی سلامتی دینے والا، وہی امن دینے والا، وہی نگہبانی کرنے والا، وہی عزیز ہے، وہی جبار ہے، وہی متکبر ہے۔ پاک ہے اللہ اس بات سے جو کچھ مشرکین اس کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کرایا میرے بھائیو بزرگوں خواتین اسلام۔ یہ سب کچھ جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود بھی اس بات کی گواہی دی، شہد اللہ، اللہ نے اس بات کی گواہی دی، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پڑھ لیں، آپ بھی پڑھ لیں، ایمان تازہ ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کوہ طور پر براہ راست کلام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے موسیٰ، میں ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے براہ راست کلام کیا تو کیا کہا؟ میں ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا بندگی کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی مرادیں مانگنے کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی امن دینے والا نہیں، میرے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میرے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں۔ ساری چیزوں کا علم میرے پاس ہے، میں ہوں الہ، کیا کرو؟ فاعبدنی، میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے، یکتا۔ اللہ الصمد، اور اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب سے بے نیاز۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو کچھ دیا ہے، جو کچھ ملتا ہے، جو کچھ دیتا ہے، دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ عز و جل کی ہے۔ اللہ کے سوا نہ کسی نے کچھ دیا، نہ کسی کے پاس کچھ ہے، نہ کچھ دے سکتا ہے۔ اللہ ہی سب کا خالق ہے۔ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا موجد کون ہے؟ اللہ۔
وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع کہتے ہیں پہلے سے کوئی مثال نہیں ہو، بغیر کسی مثال کے، کسی چیز کو دیکھ کے نہیں بنایا، بغیر کسی، موجد ہے، اس نے ایجاد کیا، اس نے بنایا، اپنی کمال قدرت سے بنایا ہے۔ ساری کائنات کا مالک اللہ، ساری کائنات کی پرورش کرنے والا بھی اللہ۔ ہم سب کی پرورش کون کر رہا ہے؟ ہم سب کا پروردگار کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہمیں ادنا درجے سے درجہ کمال پر پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ ہمیں روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ بارشیں برسانے والا کون؟ اللہ۔ ہر آن ہماری نگہبانی کرنے والا کون؟ اللہ۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے چاہا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ ہم سب کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ حکم دینے والا بھی اللہ ہے، فرما روا، حکمران، بادشاہ، مقتدر اعلیٰ، جو بھی لفظ آپ استعمال کریں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، پیدا بھی اس نے کیا ہے اور حکم دینے والی ذات بھی اس کی ہے۔ بڑی برکت والی ذات ہے اللہ کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، سارے آسمان و زمین کی تدبیر کرنے والا کون؟ مشرق سے سورج کو نکالنے والا کون؟ مغرب میں اس کو غروب کرنے والا کون؟ چاند کی منزلیں طے کرنے والا کون؟ بارشیں برسانے والا کون؟ سب کہو اللہ۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ پورے کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ ان الحکم الا للہ، حکم فقط اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تمام بادشاہتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جسے چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری بادشاہتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ ذلیل کرنے پر آ جائے، فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ فرعون کو ذلیل ہونا پڑا۔ نمرود اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ ایک چھوٹی سی مخلوق، مچھر، ایک چھوٹی سی مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کے ناک میں ڈال دی۔ چھوٹی سی مخلوق مر جاتی ہے، زندہ بھی نہیں رہتی، پر اللہ نہ مارنا چاہے کوئی مار سکتا ہے۔ شداد نے جنت بنائی، جنت اس نے بنائی، اللہ نے اس میں داخل ہونا اس کے نصیب میں نہیں لکھا۔ شداد کی ہمت تھی جو داخل ہو جائے۔ عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ اب میں چلتے چلتے اگر یہ کہوں کہ فرعون کی ذلت سمجھ میں آتی ہے، نمرود کی ذلت سمجھ میں آتی ہے، شداد کی ذلت سمجھ میں آتی ہے، قارون کا زمین میں دھس جانا سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ ان کا ہمارے دور سے تعلق نہیں، لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کی خود کو کہنے والی سپر پاور اس کو ذلیل و رسوا کیا یا نہیں کیا، اور دوسری اپنے راستے پر ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ایک طرف 45-47 ممالک کی فوج اور دوسری طرف 89 مسلمان قوم،
مظلوم مسلمان قوم، نہایت مظلوم مسلمان قوم، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن فیصلہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کامیابیاں گھر بیٹھے نہیں ملی ہیں۔ 15 لاکھ مسلمانوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے تو روس کو ذلت کا دن دیکھنا پڑا، اور جانے کتنے لاکھ مسلمان شہید ہوں گے تو دوسرے ملعون سے ہماری جان چھوٹے گی۔ لیکن ہمیں وقت کے فرعونوں کا ذلیل ہونا سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ ہی ہے جب بیمار ہوتے ہو تو شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ شفا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے دنیا اسباب کے تحت رکھی ہے، تم دوا کو سبب کے درجے میں استعمال کرتے ہو، دوا میں تاثیر اللہ ڈالتا ہے، جب اللہ کی طرف سے شفا کا فیصلہ ہوتا ہے دوا مؤثر ثابت ہوتی ہے، جب اللہ کی جانب سے فیصلہ اجل کا آ جاتا ہے، واپسی کا آ جاتا ہے، بلاوے کا آ جاتا ہے، دوا کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتے ہیں، نہ حکیم کچھ کر سکتے ہیں، نہ معالج کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر بڑے بڑے ڈاکٹر یہی کہہ کے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی گھر لے جاؤ، انہیں دواؤں کی نہیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کون ہے جو پریشان اور مضطر کی فریاد سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم الخلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ، کون ہے جو مضطر کی پریشان حال کی فریاد سنتا ہے، اس کی پکار سنتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو دعائیں قبول کرتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہو میں ان کے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ان کی شہرگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں، میں ان کی فریاد سنتا ہوں، میں ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ کسی کو موت نہیں آتی، کوئی زندگی نہیں پاتا۔ آج میں نے اخبار میں پڑھا، اداریہ لکھا ہے جنگ نے اور وزیر با تدبیر نے ارشاد فرمایا ہے آبادی پر کنٹرول کرو۔ پاکستان دنیا میں 6 نمبر پر سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا ہے، آبادی پر کنٹرول کرو۔ یہ مسلمان ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے، انسان نہیں پیدا کرتا ہے کہ انسان پیدا کرتا ہے، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، انسان کیا پیدا کرے گا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات عورتوں کو بالخصوص مطعون کیا جاتا ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو تو سب سے پہلے خواتین کو مطعون کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی، اللہ معاف کرے، یہ بڑی منحوس ہے، اس کی نحوست کی یہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہے۔ کیا یعنی اپنا عقیدہ دیکھیں، اپنا ایمان دیکھیں، قرآن کچھ کہتا ہے ہم کچھ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے،
او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بانجھ نہیں دیتا۔ تم کیا پابندی کرو گے؟ وہ جو پوری دنیا چلا رہا ہے وہی رب ہے، وہی حکیم ہے، وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے۔ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔ آپ کے اسی شہر میں اللہ تعالیٰ کسی کی گود اس انداز میں ہری کرتا ہے، اسے 2 بچے دیتا ہے، جڑواں بچے پیدا ہے، کسی کو 3 دیتا ہے، کسی کو 4 دیتا ہے۔ یا الحمدللہ ایک خاتون کو اللہ پاک نے 5 صحت مند بچے دیے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر اللہ سب کو 5 بچے دے تو پھر کیا کرو گے؟ ہمارے بس میں ہے، تم روک لو گے، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے اللہ کے غضب کو دعوت مت دو کہ اللہ کے غضب کو دعوت دو۔ اللہ کی عظمت کو پہچانو۔ جب حضرت مریم علیہ السلام جو زیر کفالت تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے، ان کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس میوے ہیں، میوے، پھل فروٹ، اور اللہ کی شان دیکھو، میوے بھی بے موسم، جن میووں کا موسم نہیں، سیزن سے آؤٹ میوے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، یا مریم انا لک ھذا، تیرے پاس یہ بے موسم میوے کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، تو مریم نے کیا کہا؟ اللہ نے بھیجے۔ کس نے روزی دی؟ اللہ نے روزی دی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہاں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے پکارا، اپنے رب کو فریاد کی، اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ یا ارحم الراحمین، عمر میری تجاوز کر چکی ہے، میری بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، میری ہڈیوں میں سستی آ گئی ہے، کمزوری آ گئی، بوڑھا ہو گیا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، لیکن بے موسم میوے دینے والے مریم کو، اے اللہ مجھے وارث عطا فرما دی۔ ایمانداری سے بتاؤ، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی یا نہیں دی؟ حضرت سارہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، بڑھاپے میں جبکہ وہ بچہ جننے کے قابل نہیں تھی دنیاوی اعتبار سے، اس کی گود کس نے ہری کی؟ اللہ نے کی یا نہیں؟ ارے جب وہ پیدا کرنے پر آئے، بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کرے، اور جب پیدا کرنے پر آئے پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کرے، اور جب پیدا کرنے پر آئے بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کی عظمت کو پہچانو۔ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اپنے حقوق میں بھی یکتا۔ اللہ فرماتے ہیں، قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ ان سے کہو، کیا تم نے سوچا ہے اگر اللہ چھین لے تم سے تمہاری قوت سماعت اور چھین لے تم سے تمہاری قوت بصارت، تمہیں بہرا کر دے، تمہیں اندھا کر دے،
تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو کون ہے جو تمہیں تمہاری بینائی واپس لوٹا سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں تمہاری سماعت واپس لوٹا سکتا ہے؟ ان سے کہو قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ قیامت تک تم پر رات طاری کر دے تو تمہیں روشنی دینے والا کون؟ افلا تسمعون قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اور اگر اللہ قیامت تک دن ہی دن کر دے رات نہ لے کر آئے تو کون ہے جو تمہیں سکون والی رات نصیب فرمائے؟ ماحولیات کی تمہیں بڑی فکر رہتی ہے، اگر اللہ یہ نظام شمسی اس کے توازن کو جس طرح اس نے اب قائم کیا ہے جس میں ہماری بقا ممکن ہے، اس کو ذرا سا ہے کوئی اللہ کے سوا دوسرا؟ میرے بھائیوں بزرگوں خواتین اسلام، ہمیں دنیاوی طاقتوں کی طاقت سمجھ میں آتی ہے پر ہمیں اللہ کی طاقت سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ ہی ہے جو بارشیں برساتا ہے، اللہ ہی ہے جو درخت اگاتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله، آسمان سے بارشیں برسانے والا کون اور اس سے یہ درخت اگانے والا کون؟ اگر اللہ نہیں اگاتا کوئی دوسرا تھا جو اس کو اگا لیتا، اللہ کے سوا کون ہے الہ؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ توحید سے کتراتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ندیاں پہاڑ اور دریا بنا سکتا ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، گویا وہ بہتر ہے جس نے بنائی ہے زمین میں ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ، اور نکالی ہیں اس کے بیچ میں نہریں اور ندیاں، اور بنائے ہیں اس کے ٹھہرانے کے لیے پہاڑ، اور بنایا ہے دو دریاؤں کے درمیان آڑ اور پردہ۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور کارساز شریک ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ اکثر ان میں سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ پورا قرآن ہے میرے بھائیوں، میں کہاں تک پڑھوں؟ والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ خود وہ پیدا کیے گئے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، الہکم الہ واحد، وہ تو مردہ اجسام ہیں، انہیں خود پتہ نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ تمہارا معبود وہی ہے اللہ۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے انہی کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک کے سوا اور زیادہ خدا ہوتے تو پورا نظام زمین کا، پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ مضبوط سہارا ہے، مضبوط پناہ گاہ ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی ہمیں روزی دینے والے ہیں، اللہ ہی نے ہمارے لیے ان چوپاؤں کو، ان جانوروں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا۔
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ تمہارے لیے نشانی ہے ان جانوروں میں جن میں اللہ تعالیٰ ایک جانب گوبر ہے، دوسری جانب خون ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ صحت بخش اور ذائقے دار دودھ پیدا کرتا ہے۔ یہ پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ گدھے، یہ خچر، یہ جانور، گھوڑے جن پر تم سواری کرتے ہو، جن پر تم فخر جتاتے ہو، اس سب کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا ہے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ تو دنیا میں جتنی ایجادات ہوتی ہیں کس کی جانب سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں۔ یہ ساری ایجاد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے، اللہ ہی طریقہ سجھاتا ہے، اللہ ہی بتاتا ہے، اللہ کے ارادے کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ سب کچھ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم سارے نیک بن جائیں، نیک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اگر سارے نیک بن جائیں اس کی خدائی میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سارے گناہگار بن جائیں خدا نخواستہ تو اس کی خدائی میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، تم سب محتاج ہو، تم سب فقیر ہو، تم سب محتاج ہو، اور اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ اور حمید ہے۔ ہم سب نیک بن جائیں اس کی خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتے، ہم سب برے بن جائیں اس کی خدائی میں کسی چیز کی کمی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہم تیری تعریف نہیں بیان کر سکتے۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ ہے، اسی سے تعلق جوڑو، اسی کا شکر بجا لاؤ۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، قرآن جیسی نعمت عطا کی، اسلام پر ایمان لانے کی توفیق بخشی۔ تم شکر کرو گے اللہ اور دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنا اللہ اور دے گا، اور جتنا اس کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ تمہیں زوال نعمت پہ مبتلا نہ کر دے۔ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ دین کے معاملے میں دیکھو، اگر تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو تو دوسرا بھائی ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے، اللہ مجھے اس جیسا بنا دیجئے۔ تم قرآن پڑھتے ہو، دوسرا ترجمے سے پڑھتا ہے، اللہ مجھے اس جیسا بنا دیجئے۔ تم صرف زکوٰۃ دیتے ہو، وہ انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ مجھے اس جیسا بنا دیجئے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اور اگر چلتے چلتے میں یہ کہوں تم اپنے ساتھ 2 آدمی لے کر آئے ہو، دوسرا 3 لے کر آئے ہے، اللہ میری زبان میں تاثیر ڈال دیجئے کہ میں کسی کو دین کی طرف دعوت دوں، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، وہ اسلام کی طرف اس کے اندر رغبت پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، نیکی کا کام وہ کرے گا، ثواب مجھے ملے گا۔
ہاں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو دے کر آزمایا ہے، بعض سے لے کر آزمایا ہے۔ نہ جسے دیا گیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے، نہ جس سے لیا گیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں مغضوب ہے۔ اللہ نے قارون کو اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ اس کے خزانوں کی کنجی ایک جماعت اٹھاتی تھی، اور اللہ نے ایوب علیہ السلام سے اتنا لیا اتنا لیا اتنا لیا کہ سب کچھ ہلاک ہو گیا، مال بھی گیا، مویشی بھی گئے، زراعت بھی گئے، اولاد بھی گئی، محلے والوں نے بھی نکال دیا، وہ جنگل میں جا کے بسیرا۔ برے وقت میں کام آیا تو رفیق سفر کام آیا، شریک زندگی کام آیا، وہی بیوی بیچاری کام آئی۔ جب ایوب علیہ السلام پر ابتلاء آزمائش آئی تو ان کی خدمت کے لیے کس نے عزم کیے، کس نے اپنے آپ کو کمر بستہ کیے؟ وہی بیوی۔ اس لیے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کریں۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے، عافیت دے، اگر کسی مشکل میں مبتلا ہوگے، بیوی ہوگی، نیک بیوی ہوگی، صالح بیوی ہوگی، وہی تمہاری خدمت کرے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شوہر کے دل میں بھی یہی جذبہ ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المؤمنین میں سے حضرت خدیجہ سے ایسی محبت تھی، جب تک وہ آپ کی نکاح میں رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ جس سال وہ رخصت ہوئی وہ سال عام الحزن کہلایا، غم کا سال کہلایا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے جب سب کچھ لیا گیا وہ اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ وہ اللہ کی نظر میں مغضوب ہے۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اس لیے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ لیکن میں چلتے چلتے یہ بھی عرض کر دوں کہ نیچے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تمہاری اپنی کوتاہی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، نکمے پن کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، کام چوری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے تم دنیا میں پیچھے ہو اور پھر کہو اللہ نے مجھے ادھر رکھا ہے، تو اللہ نے نہیں رکھا، وہ تمہاری اپنی کمزوریوں کو اس میں دخل ہے۔ اپنی کمزوریوں کو دور کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ساری دنیا کے انسانوں، عبادت کس کی کرو؟ بندگی کس کی کرو؟ اللہ کی، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے آگے جھکنا سیکھ لو تو در در پہ جھکنے سے نجات مل جائے گی۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آج جو ہم در در پہ سجدہ ریز ہیں یہ اس لیے کہ ہم اللہ کے آگے سر و سجود نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کے آگے سر و سجود ہو جائیں، اس سے اپنے تعلقات کو قائم کر لیں، تو نہ ہمیں کوئی شکست دے سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی ذلیل کر سکتا ہے، نہ ہم سے کوئی چھین سکتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ بے شمار واقعات ہیں، کل انشاءاللہ تعالی سیرت پر بیان ہوگا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے چند گوشے آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔
کیسے نامساعد حالات میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد کی۔ اللہ ہی کی اطاعت کرو، اسی کی فرما برداری کرو۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بس اگر یہ روگردانی کرتے ہیں اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل کہہ دیجئے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ ان سے کہہ دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال اور تمہاری وہ تجارت جس میں تمہیں کساد بازاری کا اندیشہ ہے، تمہارے گھر، یہ سب کچھ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اس کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں تمہیں پسند ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سے ہی محبت کرو، اور میرے بھائیوں بزرگوں اللہ ہی سے ڈرو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کیسے کروں گا، اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک کر رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ان کفار سے ڈرتے ہو، تم ان مشرکین سے ڈرتے ہو، تم ان معبودان باطلہ سے ڈرتے ہو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی ساتھ ہی اخلاص برتو۔ یہ سورہ کا نام بھی سورہ اخلاص اسی لیے ہے کہ اس میں توحید خالص کا بیان ہوا ہے۔ اللہ کو منعم مانتے ہو، منعم، انعام کرنے والا۔ اللہ کیا ہے؟ المنعم۔ ہم کیا ہیں؟ عبد المنعم۔ جس نے ہم پر انعام کیا اس کے بندے ہیں ہم، اللہ ہی انعام کرنے والا۔ جب اللہ کی یہ صفت سمجھ میں آ گئی تو تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ گے۔ اللہ خالق ہے، الخالق، اللہ خالق ہے، ہم عبد الخالق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب یہ صفت سمجھ میں آ جائے گی اس کی اطاعت کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ سمیع و علیم ہے، جب یہ صفت سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، تو بھروسہ بھی پھر اللہ پر کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ قدوس ہے، جب یہ صفت سمجھ آ جائے گی کہ اللہ پاک ہے تو تم بھی اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھنے کی کوشش کرو گے۔ اللہ عادل ہے، جب یہ صفت سمجھ میں آ جائے گی تو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اولاد ہونا اس کے لیے بیوی چاہیے۔ لم تکن لہ صاحبہ، تو اس کی کوئی بیوی نہیں، اور بیوی بھی ظاہر ہے پھر اسی جنس سے ہو، تو اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ تو جب یکتا ہے تو اس جنس سے دوسرا کیسے ہونے لگا؟ اس لیے مشرکین کا عقیدہ باطل ہے، نصارہ کا عقیدہ باطل ہے، یہودیوں کا عقیدہ باطل ہے
نہ اس کا بیٹا، نہ اس کی بیٹی، نہ اس کی بیوی، وہ اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اپنے حقوق میں یکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں۔ کف کہتے ہیں برابر کو، ایک برابری کا رشتہ کرو۔ رشتہ کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں نا یہ کف ہے، اس کا ہمسر ہے نہیں، اس کا برابر ہے نہیں، دونوں پھر ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کر سکیں گے یا کر نہیں سکیں گے۔ تو اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں چلتے چلتے۔ آپ کے اسی صوبہ سندھ میں، اندرون سندھ ایک سفر میں ایک جگہ میں گیا، ایک ہندو نے اپنا چھوٹا سا مندر بنایا ہوا تھا۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا یہ مندر کس کا ہے، کیونکہ تمہارے تو بے شمار دیوی دیوتا ہیں۔ دیوی دیوتاؤں کے معاملے میں ہندوستان خود کفیل نہیں ہے، بلکہ وہ ایکسپورٹ کے قابل ہے، اس لیے کہ وہاں چیونٹی بھی اور چوہے بھی اور بندر بھی اور بلی بھی اور کتے بھی اور درخت بھی اور پہاڑ بھی۔ اللہ معاف کرے، میری حیا مانے، میں ان اعضاء کے نام نہیں لے سکتا، وہ بھی ان کے معبودان باطلہ میں شامل ہیں، اس کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا یہ جو تم نے مندر بنایا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ تو اس نے اپنے معبودان باطلہ میں سے ایک کا نام لیا، بھولے ناتھ شاہ کا ہے۔ میں نے اس سے کہا اچھا بھئی یہ تم نے اس کا بنایا ہے تو تمہارے تو اتنے سارے ہیں، فرض کرو تمہارے عقیدے کے مطابق تم نے اس سے دعا کی کہ مجھے شفا دے دو، لیکن دوسرا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بیماری دے دے، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ تمہیں بیماری ملے یا شفا ملے؟ اس لیے کہ دیوتا تمہارے عقیدے کے مطابق یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر مجھے کہا آپ نے مجھے کس چکر میں ڈال دیا، میں نے تو زندگی میں آج تک اس پہ غور ہی نہیں کی۔ اتنا بودا مذہب ہے، اتنا، لیکن لوگ کیوں قائم ہیں؟ اس لیے کہ ہم اسلام پر نہیں ہیں۔ لوگ اسلام کو کتابوں سے نہیں سمجھنا چاہتے کہ کتابوں سے لوگ درس سے نہیں سمجھنا چاہتے، لوگ واعظ و تقریر سے نہیں سمجھنا چاہتے، لوگ عمل سے سمجھنا چاہتے ہیں، برت کے سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھ کے سمجھنا چاہتے ہیں، پرکھ کے سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے رب کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق قائم نہیں کریں گے، اسی کے ہو کر نہ رہ جائیں گے، نہ ہماری دنیا بنے گی نہ ہماری آخرت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء۔ اچھا بھی کل انشاءاللہ تعالی جمعے کا مبارک دن ہے، اور جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی اس مبارک دن کل کا موضوع بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی شان ہے، بس قدرتی ترتیب ایسی بن گئی۔ کل بیان ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، کل آقا کی محفل ہوگی۔ تو کل کی مجلس میں بلا عذر غیر حاضری یہ تھوڑی سی جفا ہوگی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل ہو اور ہم آ سکتے ہوں اور پھر بھی نہ آئیں تو پھر یہ تھوڑی سی شقاوت ہوگی، تھوڑی سی جفا ہوگی۔ اس لیے کل آپ حضرات کوشش کریں کہ ناغہ نہ ہونے پائے، اور کل چونکہ سیرت پر بیان ہے تو کل آپ کو کوئی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے، رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو نہیں لے کر آئیں۔ الحمدللہ آپ نے جتنے ساتھیوں کو آپ لے کر آئے، منتظمین نے اس کے مطابق انتظام کیا، یہ میدان ہمیں چھوٹا پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ خواتین کے لیے تو کرسیوں کا اہتمام بھی نہیں ہے، صرف دریاں بچھی ہوئی ہیں، اور دریاں بھی ناکافی ہیں، کرسیاں بھی لگائی گئے ہیں
لیکن کرسیاں اتنی بڑی تعداد میں نہیں جتنی تعداد میں مردوں میں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو شاید یہاں بھی ہمیں فرشی نشست کا یہ اہتمام کرنا پڑے گا، لیکن یہ جب ہوگا جب آپ اسی طریقے سے اس تحریک کے کارکن بن جائیں، دعوت دینے والے بن جائیں۔ کل سیرت پر بیان ہے، کل کم سے کم کوئی آدمی غیر حاضری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، اللہ آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ مولانا صاحب اعلان کریں گے، اعلان کے بعد ایک دو سوال ہے، اس کا جواب اور اس پر دعا پر محفل کا اختتام۔ اچھا جی، ایک تو سوال ہے کہ یہ جو ملک میں حالات خراب ہیں، قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آخری دن اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے بچوں کی پیدائش کو روکتے ہیں، کیا ان کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حالات کی مجبوری دو قسم کی ہے، ایک یہ ہے کہ طبی وجوہات کی بنا پر بچوں کی پیدائش نقصان کا سبب بن سکتی ہے، ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ عورت کمزور ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، مرد کمزور ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، طبی وجوہات کی بنا پر، تو بلا شبہ طبی وجوہات کی بنا پر آپ وہ تدبیریں اختیار کر سکتے ہیں کہ جن سے اولاد کی پیدائش میں وقفہ ہے، لیکن اس نیت اور ارادے سے کہ اگر میرے ہاں اولاد زیادہ ہو گئی تو وہ میرے ساتھ خوراک میں شریک ہو جائے گی، خوراک تھوڑی ہے، کھانے والے زیادہ ہو جائیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، تو یہ نیت فساد کی ہے۔ اس کا مطلب اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، وہ گناہ ہے، اور گناہ سے توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر ایک شخص سے بات ہو رہی تھی جو کسی خدا کو نہیں مانتا تھا، اس کی دلیل یہ تھی کہ یہ سب کچھ ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے جس کو نیچرلزم کہتے ہیں کہ یہ دنیا قوانین فطرت کے تحت چل رہی ہے۔ مثلا پانی میں اللہ تعالیٰ نے بہنے کی خاصیت رکھی ہے، تو پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے۔ سورج اپنے ٹائم پہ اس لیے نکلتا ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے، چاند اپنی منزلیں اس لیے طے کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی کارفرما قوت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا ماننا ہے جو دہریہ کہلاتے ہیں، جو کسی خدا کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ نظریہ نہ عقل پر پورا اترتا ہے، نہ منطق پر پورا اترتا ہے، نہ دلیل پر پورا اترتا ہے۔ ایک بدو دیہاتی صحرائی نے کیا خوبصورت بات کی کہ اللہ کے بندو، اگر تم ریگستان میں قدموں کے نشان دیکھو تو وہ کسی کی موجودگی پر دلالت کرتے ہیں، اگر تم اونٹ کی مینگنیاں دیکھو تو وہ اونٹ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات یہ بغیر خالق کے بن گئی، بغیر خالق کے چل رہی، اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی مالک نہیں۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا نہ ماننا اس کی ہٹ درمی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک آدمی سے سوال کیا کہ یہ جو شہتوت کا پتہ ہوتا ہے، اس کا رنگ بھی ایک، بو بھی ایک، ذائقہ بھی ایک، لیکن بکری کھاتی ہے مینگنی بنتی ہے، شہد کی مکھی کھاتی ہے شہد بنتا ہے، ہرن کھاتی ہے مشک بنتا ہے، تو ایک پتہ مختلف جانور کھاتے ہیں، اس میں مختلف خاصیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، اس سے ریشم بنتا ہے۔ یہ ساری خاصیتیں اس میں رکھنے والا کون ہے؟ پتہ تو ایک ہے، خواص تو اس کے ایک ہیں، تو یہ کون رکھنے والا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی فلسفے کر لیں، جتنی بھی منطقیاں کر لیں، جتنی بھی باتیں کر لیں، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جب کسی بحران میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی ایسی آفت میں پڑ جاتے ہیں جب جان پہ بند پڑتی ہے، تو پھر سب کو یاد آ جاتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اور اس کو کیسے پوجنا ہے اور کیسے اس سے مانگنا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، ایک دفعہ ہم اسلام آباد سے آ رہے تھے، اکثر میں اس واقعے کا ذکر کرتا ہوں۔ جمبو جیٹ جہاز تھا، 747 بڑا جہاز ہے، تو واپسی میں ہمارا جہاز ایئر پاکٹ میں آ گیا، اور ایئر پاکٹ میں آئے تو جہاز نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے۔ اتنا بڑا جہاز اوپر ایسے ہو گیا جیسے یہ بچوں کا کھلونا نہیں ہوتا، ایسے کبھی ادھر ہو رہا ہے، کبھی ادھر ہو رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے۔
اور سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب کو پتہ چل گیا کہ اس وقت کیا کرنا ہے، کس سے مانگنی ہے اور کس سے۔ نیچے تھے تو کہتے تھے موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی بجا رہے تھے۔ اوپر اس وقت پھر کیپٹن صاحب نے وہ موسیقی نہیں لگائی کہ موسیقی لگائی کہ سب بے چین ہو رہے تھے، ان کو میوزک سنائے تاکہ ان کو تھوڑا سکون آئے۔ کیپٹن صاحب کو بھی پتہ تھا، عملے والوں کو بھی پتہ تھا اور ہمیں بھی پتہ تھا کہ اب خیریت سے اگر اتار سکتی ہے کوئی ذات تو اللہ ہی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو یہ جتنے منطقیاں کرنے والے ہوتے ہیں نا، جب یہ آ جاتے ہیں نا تقدیر کے اس میں گرفت میں آ جاتے ہیں قدرت کی، پھر ان کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ رہ گئی ہدایت کی بات، انک لا تہدی من احببت الیہ، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے کوشش کرنا، باقی دلوں کو کھولنا اس کا کام ہے۔ جو نہیں مانتا آگے چلا جائے گا، وہ خود بخود پھر مان جائے گا جب فرشتوں کو دیکھ لے گا، جب آخرت کو دیکھا۔ انشاءاللہ آخرت کا بیان ہوگا تو اس میں چیزیں تفصیل سے آئیں گی۔ بہت سے حضرات کو شوق ہوتا ہے وہ اختلافی سوال کرتے ہیں، وہ مسائل جو ہمارے ہاں مختلف بھی ہیں جس میں ایک سے زیادہ آ رہا ہیں، تو اس کو زیر بحث لانے کا کیا فائدہ ہے؟ جو جس مسلک پر یقین رکھتا ہے، جس پر اس کو اعتماد ہے، اس پر عمل کرے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ عمل نہ کرنا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ بھئی آپ جس مسلک کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اس پر عمل کرو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہم صحیح ایک چیز کو سمجھ کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ سب کو پتہ ہے 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھتے، سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں فرض ہے، دین کا بنیادی ستون ہے، عمل میں کوتا ہے۔ اپنی عملی کمزوریوں کو دور کرنے کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بیٹھنے کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، جن احباب نے کہا، جنہوں نے نہیں کہا، جس کی جو شرعی حاجت ہے، سب کی شرعی حاجت پوری فرما دیجئے، سب کی بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، سب کی مرحومین کی، جملہ مومنین کی مغفرت فرما دیجئے۔ بہت سے احباب ہیں جنہوں نے کہا، مجھے سب کے نام بھی یاد نہیں ہیں، ہمارے عبید اللہ کہر بھائی صاحب کے ماموں کا بھی اعلان ہوا اور دیگر حضرات کا ہے۔ پچھلے دنوں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ تمام مرحومین کے لیے، جملہ مومنین کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے، اللہ تمام بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حلال کی حلاوت نصیب فرمائے، حرام سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما دے، اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما، جن بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرما، امت کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں مزید اخلاص و برکت عطا فرما، یا اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل کا موضوع یاد رکھیے، کل انشاءاللہ تعالی سیرت پر بیان ہوگا۔